اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آل سید الانبیاء والمرسلین وبارک وسلم۔ معزز و محترم سامعین، سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ میرا کوئی فرقے سے تعلق نہیں ہے، نہ سنی سے تعلق ہے، نہ شیعہ سے، نہ بریلی سے، نہ بلا 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 بہت سارے جو فرقے بنا کے بیٹھے ہیں فرقہ پرستوں، ان سے کوئی تعلق نہیں میرا۔ اور پتہ ہے آپ کو، یہ ساری چیزوں کا جھگڑے اکثر شیعہ سنی ایک دوسرے کو ذلیل کرتے رہتے ہیں، اور اکثر جو ہے نا ایک سوال کرتے ہیں سنی علماء، جو میں بچپن سے دیکھتے آ رہا ہوں، معلوم نہیں امام حسین سے کیا کنس ہے۔ ایسا نہیں کہ سارے سنی علماء، کچھ سنی علماء جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، برزخ میں آرام سے بیٹھے ہیں یا مصیبت میں ہیں اپنی یہ حرکتوں کی وجہ سے، مجھے نہیں معلوم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو قرآن میں ہر جگہ فرمایا ہے کہ حق گوئی کرو، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے۔ پھر یہ لوگ حق کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اب کسی نے کہہ دیا ہے کہ بھائی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ کربلا کا معرکہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بار کربلا ہوئی تھی، پھر ہر کربلا کے بعد کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی حق و باطل کی جنگ ہوگی وہاں اسلام زندہ ہوگا، یعنی حق کی جیت ہوگی۔ حق کی جیت کا کیا ہے؟ اب دیکھو، آپ ایک بات دیکھ لیجئے کہ یزید، آج بھی یزید کے فالوورز بہت سارے ہیں، ان کے فادر کے بہت سارے فالوورز ہیں، بنو امیہ کے فالوورز ہیں، بنو ہاشم کے اگینسٹ ہے لوگ، اور بنو ہاشم ہے، وہ تو آقا کی جو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ اب دیکھیے، یہ سوال پہ پوچھتے ہیں کہ کئی علماء ابھی بھی پوچھتے ہیں، کئی عالمہ جو گزر چکے ہیں وہ بھی پوچھتے ہیں، ان کے بھی ویڈیوز جو گزر چکے ہیں وہ بھی دیکھتا ہوں میں، لیکن آج تک کچھ جواب نہیں دینے آیا۔ اس کا جواب نہ شیعہ کی طرف سے میں آتا ہے، نہ سنی کی طرف سے آتا ہے، نہ صوفی کی طرف سے آتا ہے، نہ کسی کی طرف سے میں نے دیکھا ہے۔ دیکھیے، کربلا کا ایک معرکہ کیا تھا معلوم ہے؟ اگر یزید ملعون جو عادتوں میں ملوث تھا، زنا میں، شراب میں، اور بہت سارے ایسے جو اسلام کے خلاف، شرع کے خلاف جو کاموں میں انہیں انوالو تھا، اگر امام حسین اس کے ہاتھ پہ بیعت اگر کر لیتے تو اس کے یہ تمام جو اسلام جو قانون لے کے آیا، جو شریعت لے کے آیا تھا، اگر امام حسین اس کی معذاللہ بیعت کر لیتے تو وہ آتھنٹک ہو جاتی تھی بات، کہ انہیں جو بھی کر رہا ہے وہ سب کریکٹ کر رہا ہے، یعنی دین کو خراب نہیں کر رہا، انہیں جو بھی کر رہا ہے وہ ایگزیکٹلی کریکٹ کر رہا ہے۔ اب امام حسین یہ کام اگر کر دیتے تو ہو جاتا تھا، پھر کام ہو جاتا تھا یہ کام، اسلام تو آلموسٹ اس کی پیریڈ میں تو مرتنگڑا ہو چکا تھا۔ اگر اوپر سے امام حسین بھی جو ہے نا، اگر اس کو اسٹیمپ لگا دیتے اپنی بیعت کا، تو اسلام تو ختم ہو گیا تھا۔ وہ تو بولتا بھی تھا نا کہ وہ بولتا تھا، اس کے خاندان والے بولتے تھے کہ محمد رسول اللہ کے اوپر کوئی وحی نہیں آتی تھی، یہ تو خالی ہماری حکومت ہتھیانے کے لیے یہ سب چال چلی گئی ہے۔ چونکہ ابو سفیان جو تھا، یزید کا دادا جو تھا، وہ قریش کے، مکہ کے سرداروں کا بڑا سردار تھا، تو اب اس کی حکومت چلے گی اسلام آنے سے، تو اب وہ
یہ بولتے تھے کہ بھئی انہوں نے پلان بنایا، پھر آہستہ آہستہ کسی طریقے سے آخری زمانے میں فتح مکہ ہو جانے کے بعد مجبوراً اسلام لے کے آئے تلوار کے ڈر سے، اگرچہ کہ ڈرایا نہیں گیا تھا، خود ہی ڈر کے لا لیا. جبکہ رسول اللہ فتح مکہ پہ تو سب کو عام معافی کا اعلان کر دیے تھے. اب دیکھیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اگر امام حسین جو ہے نا بیعت کر لیتے تو یہ بات کو پہلے سے ان کے دماغوں میں تھی کہ تو گورنمنٹ چھیننے کے لیے کر رہے تھے. اوپر سے امام حسین اگر بیعت کر لیتے تو اب بھائی نبی کے نواز سے بیعت کر لیے یزید کی تمام حرکتوں کے باوجود، تو اب مکے کو ذرا خالی کر کے جو بتاں توڑے گئے تھے پھر وہ بتاں بٹھا دیتا تھا، اطمینان سے بٹھاتا تھا، اور پھر اسلام تو ختم ہو جاتا تھا. تو اس طرح سے اسلام کو زندہ کرنے میں امام حسین اپنے خانوادے، اپنے خاندان کی جانہ دے کے، 72 لوگوں کی گردنیں دے کے دین اسلام کو تباہ و برباد ہونے سے بچائے. اس کا ایک اور پروف یہ ہے کہ وہ پلید امام حسین کی شہادت کے بعد کیا کرا، جب لوگ اس کے اگینسٹ ہو گئے، مدینے والے اگینسٹ ہو گئے، انصار، تو انصار کے اوپر جو ہے نا مسجد نبوی میں جو ہے نا گھوڑے باندھے، اور اس نے جو ہے نا اس کا پروف ہے یہ کہ وہاں پہ 3 دن کا عام چھوٹ دے دی تھی انہیں، جو چاہے کرو. تو کم از کم 1000 بیٹیوں کی، انصار کی 1000 بیٹیوں کے ریپ کیے گئے، اور کئی صحابہ 10,000 وہاں پہ تابعی 1700 صحابہ کا قتل کیا اس نے. اور مسجد نبوی میں سرکار کے ممبر سے اور سرکار کے محراب پہ گھوڑے باندھے اس پہ. اس کے بعد پھر اور ایک پروف یہ ہے کہ اس نے مکے پہ جو نا منجیخیں ماری، کعبۃ اللہ کے غلاف کو چلایا. اس کے باوجود بھی، یہ سب کرنے کے باوجود بھی، ہمارے مسلمان سو کالڈ جو یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام مرائی کب تھا، تو اب یہ تو کھلی بات ہے. اتنی کھلی چیزیں رہنے کے باوجود بھی اسلام آلریڈی مر چکا تھا. اگر وہ امام حسین کی شہادت کی وجہ سے کچھ لوگ باقی رہ گئے، ڈٹ گئے اس کے اوپر، ادروائز تو پیسے سے جو مسلمان بک گئے تھے، اس کے جو بکاؤ تھے وہ تو بکاؤ تھے، جو تلوار کے ڈر سے خاموش بیٹھ گئے تھے وہ تھے. وہ حق بولنے والے بہت کم، مٹھی بھر لوگ تھے. اسی دوران امام حسین کا جو ہے نا حق کے اوپر بات کرنا ضروری تھا، اسلام کو بچانا، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے بہت ضروری تھا. وہ تو مر جا رہا تھا. تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو، اسلام کہاں سے مرا تھا. اسلام تو آلموسٹ مر چکا تھا بھائی. بنو امیہ کا پلان تو یہ تھا، اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو بات ختم ہو جاتی. تو حق اور باطل کے معرکے میں آج دیکھو یزید کو ماننے والے آج بھی بہت مٹھی بھر لوگ ہیں، امام حسین کو ماننے والے آج بھی کروڑوں میں پہنچ گئے. اللہ تعالیٰ اور اسلام پھیلتے گیا. حق گوئی کرنے والوں کی تعداد جو اس زمانے میں تھی، آج حق گوئی کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ چکی ہے. بات یہاں شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات حق کی ہے. امام حسین نہ شیعوں کے تھے نہ سنیوں کے تھے. یاد رکھو، امام حسین مسلمانوں کے تھے. امام حسین دین اسلام کو زندہ کرنے میں ان کا بڑا رول ہے، جو ختم ہونے پہ تھا. اب رہی بات سنت کی، اس کے اوپر میں ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ ایک اور سوال کرتے ہیں کہ امام حسین پہ رونا اہل بیت سے ثابت کرو. ارے میرے بھائی، میں اہل بیت سے تو دور کی بات ہے، میں رسول اللہ سے ثابت کروں گا. اب یہ بولیں گے آپ کہ جو ہے نا رسول اللہ سے کیسے ثابت کریں گے؟ میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، وہ بھی سنت الجماعت کی کتابوں کی حدیث سے ثابت کرتا ہوں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ المبین.